عمران خان نے اپنے مشکل وقت کے ساتھی علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر نوجوان رکن اسمبلی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ اپنی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کے کہنے پر کیا ہے، جنہوں نے ماضی میں عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوایا تھا۔ باخبر پارٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے عمران خان کو یقین دلایا ہے کہ سہیل آفریدی گنڈاپور کے برعکس ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوں گے اور انہیں جیل سے رہا کروانے کے لیے بھرپور تحریک چلائیں گے۔ پنکی پیرنی کی جانب سے خان کو یہ یقین بھی دلایا گیا کہ وہ سہیل آفریدی پر آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی نظر میں سہیل آفریدی کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے بشرا بی بی کافی عرصہ خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور میں قیام پذیر رہیں، جس دوران سہیل آفریدی ان کے کافی قریب آ گئے تھے۔ وہ گنڈاپور کے خلاف ہونے کی وجہ سے بشرا بی بی کے مخبر خاص کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ان کے رازدان بن گئے تھے۔ آفریدی پر بشرا بی بی کے اعتماد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی میں مراد سعید کے نیچے کام کرتے رہے ہیں، چنانچہ اس ریفرنس کی وجہ سے وہ بہت کم عرصے میں بشرا بی بی کے قریب آ گئے۔ پچھلے نومبر میں جب بشرا بی بی نے پشاور سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ان کے ٹرک کی سیکورٹی کی ذمہ داری بھی آفریدی اور ان کے ساتھی ہی سر انجام دے رہے تھے۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے قائد عمران خان کی طرح طالبان سے ہمدردی کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں ہونے والے فوجی آپریشن اور ڈرون حملوں کی سخت مخالف ہیں اور ماضی میں اس سلسلے میں ہونے والے کئی احتجاجی مظاہروں کی قیادت کر چکے ہیں۔ سہیل آفریدی نے سیاست کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے کیا تھا، جس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ 36 سالہ محمد سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے ابھرتے ہوئے نوجوان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، جن کا تعلق قبائلی ضلع خیبر سے ہے۔ وہ 2024 کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے صوبائی اسمبلی کے حلقے پی کے 70 خیبر 2 سے پہلی بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ سہیل 12 جولائی 1989 کو قبائلی ضلع خیبر کے با اثر آفریدی قبیلے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ ان کا خاندان ٹرانسپورٹ بزنس سے وابستہ ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہونے والے سہیل نے معاشیات میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ سہیل آفریدی نے 2015 میں اسلامی جمعیت طلبہ سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد وہ پشاور یونیورسٹی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنا دیے گئے۔ 2 برس بعد وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پشاور ریجن کے صدر بنا دیے گئے۔ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صوبائی صدر نامزد ہو گئے۔ 2024 کے عام انتخابات میں انہوں نے پی کے 70 سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کابینہ میں انہیں پہلے مشیر برائے مواصلات و تعمیرات کا عہدہ دیا گیا۔ سہیل آفریدی کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ بطور وزیر انہوں نے صوبے میں ٹوٹی سڑکوں کی مرمت کے لیے ایک جامع نظام متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ای کلی کچہری کا آغاز کیا۔ حال ہی میں جب علی امین گنڈاپور نے اپنی کابینہ سے 2 وزراء کو فارغ کیا تو سہیل آفریدی سے محکمہ CNW واپس لے کر انہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا قلمدان دے دیا گیا تھا۔ سہیل آفریدی نے 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد تحریک انصاف کے ایک فعال اور متحرک کارکن کے طور پر خود کو منوایا۔ اس دوران جب پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت روپوش تھی تو سہیل آفریدی نے کارکنوں سے رابطہ برقرار رکھا اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ تاہم ان کی خوش قسمتی یہ رہی کہ وہ 9 مئی کے کسی بھی حملے کی FIR میں نامزد نہیں ہوئے۔ تاہم ان کے خلاف احتجاج اور توڑ پھوڑ کے الزامات پر اسلام آباد کے 6 تھانوں میں مختلف کیسز درج ہیں۔ ان کی قیادت میں عمران خان کی رہائی کے لیے خیبر ضلع اور پشاور کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ سہیل آفریدی سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے روپوش رہنما مراد سعید کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہر سیاسی محاذ پر ان کے ساتھ رہے بلکہ مختلف مواقع پر ان سے سیاسی مشاورت بھی کرتے رہے۔ جولائی 2024 میں سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مراد سعید کے حق میں قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ انہیں امن بحالی کی کوششوں کے اعتراف میں تمغہ شجاعت دیا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ مراد سعید کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کامیابی کے امکانات
मादूम नजर आते हैं, चूंकि इन्हें गंडापुर के बरक्स गवर्नेंस का कोई तजर्बा नहीं। उनका कहना है कि वजारत आला चलाने के लिए सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि अहल होना भी जरूरी है। तज्जियाकार कहते हैं कि माजी में बुशरा बीबी ने इमरान को उस्मान बुजदार का तोहफा पेश किया था, जिनका अब दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आता। इसी वजह से आज पंजाब में तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा फारिग है और वो कमजोर तरीन पोजीशन में है। ऐसे में एक ना तजर्बाकार नौजवान को खैबर पख्तूनख्वा जैसे मुश्किल सूबे का वजीर आला बनाना ना सिर्फ पार्टी बल्कि सूबे के अवाम से भी ज्यादती के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।